ناظرین کرام، خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اس بہت ہی مبارک مقدس دن پر۔ میدان عرفات میں اس وقت قافلے پہنچ چکے ہیں، پہنچ رہے ہیں، سفید تو انسلی چادریں اوڑھ کر۔ اس وقت یہ جبل رحمت کے منظر آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ اس وقت پہنچ چکے، اور یہاں پر وقوف کرنا، یہ یہاں پر ٹھہرنا، یہاں آ کر بیٹھ جانا، یہ ہے رکن اعظم حج کا۔ آپ جو چاہے پڑھتے رہیں، دعائیں کیجئے، یہ ان کیفیات کی کسی بھی الفاظ کے ساتھ ترجمانی نہیں کی جا سکتی، جو اس وقت وہاں موجود ہے نا، کہ اگر کچھ بھی نہ پڑھیں صرف ٹھہر گئے تو حج کا رکن اعظم ادا ہو گیا۔ کمال نہیں ہے؟ یعنی اس وقت آ کر یہاں بیٹھ گئے ہیں، اور دیکھا جائے تو مختلف ثقافتوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہیں، مختلف خطوں کے رہنے والے، یہ سب ایک دوسرے کی زبان بھی نہیں سمجھتے، بولی بھی نہیں سمجھتے، لیکن سب کی منزل ایک ہے، سب کا مقصد ایک ہے، یہ رب کو منانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ مناظر دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج مبارک فرمایا، اور اس وقت روایات میں آتا ہے کہ 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام کا ایک کثیر مجمع موجود تھا، اور آقا علیہ السلام نے یہاں پر خطاب فرمایا۔ وہ تاریخی، بلکہ تاریخ ساز، میں کہتا ہوں کہ تاریخ ساز کلمات تھے، کہ جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے وہ ایک منشور کی دستور کی حیثیت رکھتا۔ کیا کہتے ہیں وہ منظر یاد کر کے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ۔ یقیناً آج کا دن جو ہے وہ بڑی رحمتوں اور عفتوں والا ہے، جس دن بندے اپنی عیسیاں شاری لے کر اپنے رب کے حضور حاضر ہیں، اللہ اللہ، اور سب کی صدا بھی ایک ہے اور سب کی ندا بھی ایک ہے، اللہ کے حضور استغاثہ بھی ایک ہے، اور سب اپنے گناہوں کی بخشش کے طالب ہیں۔ بے شک۔ اور ہمارے لیے بھی یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ RYQ TV کے ذریعے ہم یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، اور اس کی ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو مناظر تھے اس کو بیان بھی کر رہے ہیں۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس مقام پر جلوہ گر ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کو جو انسانیت کا منشور عطا فرمایا ہے، انسان ہیں اور پھر انسانیت عطا فرمائی ہے۔ مسلمان تو ہیں، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، وہ سب اپنی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن انسانیت کا جو منشور عطا فرمایا ہے کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، ادنا کو اعلیٰ پر، جو ہے جو ہمارے اندر انانیت کا بت صابری صاحب کھڑا رہتا ہے ہر وقت، ہم اپنے آپ کا ہونے کا، یعنی میں، نحنو، لی، یہ تمام چیزیں ہمارے سر پر سوار رہتی ہیں۔ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جو زندگی ہے، تمہاری جو عبادات ہیں، تمہارا جو ہونا ہے، تمہاری جو مسلمانی ہے، تمہارا جو ایمان ہے، اس کی قبولیت کی جو تمام چیزیں ہیں، اس کی ابتدا کیا ہے کہ اپنے آپ کی نفی کرو۔ ہر حال میں آج دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے، یہ جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں اور دکھائے جا رہے ہیں کہ ہر بندہ اپنی نفی کر کے وہاں حاضر ہے، اپنے آپ کو ختم کر کے وہاں حاضر ہے، اور کس کی پہچان میں ہے؟ عرفات کا مطلب ہی کیا ہے؟ پہچان لینا۔ جو تمام روایات ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہچان کا ذکر ہے، حضرت آدم و حوا کی پہچان کا ذکر ہے، لیکن سب سے بڑی بات ہے آج بندے اپنے رب کو پہچان رہے ہیں، اور اپنے رب کو پہچاننے کے لیے وہاں حاضر ہیں۔ اور رب کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ کیا بات؟ پہلے اپنے آپ کی پہچان کرنا۔ یہ جو خطبہ حجت الوداع ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے آپ کی پہلے پہچان کرو۔ بے شک، پہلے اپنے من میں ڈوب کر جو ہے وہ دیکھو کہ میں کیا ہوں، میرا ہونا کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ختم کر کے اپنے رب کی للہیت، اپنے رب کی وحدانیت، اپنے رب کے ہونے کا اعتراف کرو۔ اور یہی عرفات میں سکھایا جا رہا ہے کہ میدان عرفات میں آ کر دیکھیں بیت اللہ سے نکال دیا گیا ہے، تاکہ تمہیں یہ تمہارے دل میں گمان نہ رہے کہ بیت اللہ ہے، حجر اسود ہے، صفا مروہ ہے، ہم ان تمام چیزوں کے درمیان ہیں۔ نکلو
اور نکل کر ایک خاص سمت آ جاؤ، تاکہ تمہارے ذہن و گمان میں یہ بات آ جائے ایک خاص سمت میں ہمارے خاص میدان میں آ رہے ہیں، اور حد فاصل ہے، وہ جو حد ہے یہ اس بات کو سمجھنے والی بات ہے، اس حد سے 1 انچ بھی کو باہر ہے تو حاجی نہیں ہے، اور جو حد فاصل ہے اس حد سے 1 انچ بھی اندر ہے تو وہ حاجی ہے۔ یہی بات سمجھانے کے لیے کہ زندگی بھر ان حدود پہ قائم رہنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا فرمائی ہیں، اور ان حدود میں رہتے ہوئے زندگی گزارو گے تو تم صاحب ایمان بھی ہو، تم حاجی بھی ہو۔ بے شک بے شک۔ روفی صاحب سے مفتی صاحب کلام شامل کرتے ہیں، ایک آپ کی فرمائش، حکم بلکہ آپ یہ بھی وہ آپ نے سبیر رحمانی صاحب کا کلام سنا، یہ بھی انہی کا ہے غالباً، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، یہ مفتی صاحب کی خاص فرمائش ہے جی آج، اور ہم بھی سننا چاہتے ہیں۔ سر آنکھوں پہ بسم اللہ۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو میں دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں خود کو حرم میں، اور دیکھتا ہوں خود کو حرم میں، لایا کہاں پر مجھ کو مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی، منظور ہوں گی مقبول ہوں گی، ذاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، شاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا خلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، جنت سے بھیجا ہے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر
کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اس مقدس دن میں مقدس میدان سے ایک بہت ہی محترم شخصیت اس وقت حج پر ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں علماء کے استاذ ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا بھی ایک یوں سمجھیے کہ وہ خدمت کا ایک انداز رہا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی بھی تمام عمر اسی خدمت میں گزری ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں آپ کے شاگرد ہیں۔ ڈاکٹر مظہر فرید شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں اور میدان عرفات میں اس وقت موجود ہیں، اللہ اکبر، انہی لوگوں میں، اور ہم ان کی زبان سے اس وقت وہاں کی جو کیفیات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد، اور یقین مانیں آپ کی آواز یہ سن کر کہ ایک تو آپ ہیں، اور دوسرا اس وقت آپ میدان عرفات اس مقدس دن میں، آپ یقین مانیے کہ اس وقت پورے جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، سب پر ایک کیفیت ہے۔ ہم گناہگاروں کا سلام عرض کریں اور دعا کے لیے خصوصی درخواست کریں۔ جی ہاں، اور رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اس وقت ہم آپ کی آواز میدان عرفات سے سن رہے ہیں۔ بس اب آپ بتائیے کچھ وہاں کی کیفیات کیا ہیں، لوگ کہاں کہاں سے کیسے آپ کو ملے ہیں، کس طرح لوگ کیا کر رہے ہیں اس وقت، آپ کیا کر رہے ہیں؟ سر صاحب بہت شکریہ، میں کیو ٹی وی کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا۔ سر صاحب اس وقت لاکھوں کا اجتماع، تقریباً 20 لاکھ کے قریب افراد آنکھوں سے آنسوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے خمیدہ نگاہوں کے ساتھ، اللہ جھکے ہوئے کیفیت کے ساتھ عز و نیاز مندی کو پیش کرتے ہوئے اور اپنے جھولیوں کو پھیلا کر اللہ اپنے رب لم یزل کی بارگاہ میں توبہ، استغفار اور اس سے مغفرت کی امید لیے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یہ کیفیتیں اور بھی زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کوئی تلبیہ پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر فکر میں مصروف ہے۔ اصل میں یہ وہ مقام اور میدان ہے کہ جہاں پر آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام آپ کی ملاقات ہوئی۔ جی ہاں، اور یہی وہ مقام ہے کہ جبریل امین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مناسک سکھائے تو بار بار کہا عرفتہ، کیا آپ نے پہچان لیا؟ عرفتہ، کیا پہچان لیا؟ ابراہیم علیہ السلام آپ فرماتے عرفتہ، میں نے پہچان لیا۔ اسی مناسبت سے اس میدان کو بھی میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، اصل یہ بندے اور مولا کے درمیان سمٹتے ہوئے فاصلوں کو اگر دیکھنا ہو تو آج کا دن، اللہ، آج کے یہ لمحے جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا الحج عرفہ، اصل میدان عرفات کے اندر یہ رہنا یہی حج ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انسانوں کے خون کو، اموال کو حرام قرار دیا، انسانی مساوات کا درس دیا۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر سوائے تقوی کے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ عورتوں کے حقوق کا تعین اسی میدان میں کیا گیا، جی ہاں، اور ان کے عورتوں کے حوالہ سے انسانوں کو، مردوں کو یہ نصیحت کی گئی کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ ظاہری رسومات کا خاتمہ وہ اسی میدان کے ہی اندر آپ نے فرمایا۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے. کیا بات. اور یہ وہ مقدس کھڑیاں ہیں. جی ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک گزارش میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. مطلب یوں سمجھیے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے دن میں 5 وقت پڑھتا ہے, اسے کبھی ادراک ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا کہ میں رب کے حضور حاضر ہوں اور نماز کا مقام, اس کی اہمیت کیا ہے. روزہ رکھتا ہے تو روزے کی بھی کبھی اس کو اہمیت کا ادراک ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, یعنی ایک روٹین چیز ہے. حج کے لیے لوگ گھروں سے تیار ہو کر آمادہ ہو کر ذہن بنا کر آتے ہیں, اور جب میدان عرفات میں آتے ہیں تو ہر ایک کو اس کا ادراک ہوتا ہے. وہ ان پڑھ بھی ہو نا, اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں آج یہاں آیا کس مقصد کے لیے ہوں. یہ اس بات کے سائے میں ان کیفیات کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر, کہ ہر شخص جانتا ہے, اپنی روح تک جانتا ہے, شعوری طور پر جانتا ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں. سب اصل میں جب بندہ گھر سے چلتا ہے اور احرام پہنتا ہے تو اپنے روزانہ کے کپڑوں سے الگ ہو جاتا ہے. جی ہاں. اور سری 2 چادریں لے کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. جی ہاں. ایک وقت آتا ہے کہ اپنی سواری کو جس جہاز پر گیا ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے. جی ہاں. اللہ. پھر اس کے بعد اور مرحلہ آتا ہے کہ جب جس مکان میں جا کر رہتا ہے, حتیٰ کہ وہ خانہ کعبہ شریف کو بھی اس دن چھوڑ کر 25 کلومیٹر فاصلہ پر مکہ مکرمہ سے, خانہ کعبہ سے 25 کلومیٹر کے فاصلہ پر یہاں اب ہر چیز چھن چکی ہے اور صرف ایک نیلا آسمان ہے, اور اس کے بندے اپنے رب کو منانے کے لیے وہ اپنے کیفیتوں کے ساتھ. اور پھر یہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنے گناہوں کی طرف نظر کیے ہوئے نہ تھی جب تک اپنے عیبوں کی خبر رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر. جب پڑی اپنے عیبوں پر نظر جہاں میں کوئی برا نہ لگا. آج ہر فرد امیر غریب چھوٹا بڑا, رنگ گورا ہے کالا ہے موٹا ہے پتلا ہے, سب کی ایک ہی دھن ہے, ہمارا محبوب مان جائے, کیا ہمارا حقیقی الہ ہم سے راضی ہو جائے. واہ واہ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. گزارش ہے ہم سب کے لیے اس وقت جتنے یہاں موجود ہیں, ARYQ TV کی تمام ٹیم, خاص طور پر حاجی صاحب حاجی عبدالرؤف صاحب, اور سب کے لیے آپ دعا کیجئے اور امت مسلمہ کے لیے دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ رحمتیں آج کے دن, آج کے عظیم دن کے تعلق سے سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ نے آغاز میں قبلہ ذکر کیا کہ مشہود, اس کا قرآن مجید نے ذکر کیا, اس سے مراد کیا؟ یوم المشہود, اس سے مراد کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ وشاہد و مشہود یہ 2 لفظ قرآن پاک میں آئے ہیں, دونوں کی کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ نے قسم ارشاد فرمائی. جی. مفسرین کرام نے لکھا کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے, مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے. اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ اس کو مشہود کیوں کہا جاتا ہے؟ مشہود اس کو کہتے ہیں جس میں حاضری دی جائے, جس کے پاس حاضر ہوا جائے. ٹھیک ہے. تو ایک تو اس میں چونکہ رب کے بندے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں, ابھی ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا, پوری کائنات سے اطراف و اکناف عالم سے وہ صرف اللہ کی دہلیز پر جبین نیاز کو خم کرنے کے لیے حاضر ہیں. ایک تو یہ بات ہے. وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تکمیل فرما دی, جی ہاں, تو بہت ساری دعائیں مانگی تھی, اور پھر جب چلنے لگے تو حکم ہوا کہ میرے خلیل میرا گھر بنایا ہے, آپ ذرا اعلان بھی کر دے, صدا بھی لگا دے, اذان بھی دے دے. اذان کا معنی اعلان ہوتا ہے, تو قرآن پاک میں یہی لفظ ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, حج کا اعلان بھی کر دو. واہ واہ. تو جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کر خلیل اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس, یا ایھا الناس. اب وہاں تو ناس نہیں تھے, وہاں تو لوگ نہیں تھے. تو اہل علم نے لکھا ہے کہ صبح قیامت تک ہر وہ شخص جس کو اس پاک گھر کی حاضری نصیب ہونا تھی,
چاہے وہ شکم مادر میں تھا یا صلب پدر میں تھا یا ابھی اس کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا، ہر ایک نے خلیل اللہ کے لبوں کی جنبش سے ٹکرا کر نکلنے والی اس صدا کو سنا بھی اور جواب میں لبیک بھی کہا۔ تو جنہوں نے لبیک کہا آج بھی وہ وہاں جا کے لبیک کے ترانے لگا رہے ہیں، اور جتنی مرتبہ کہا وہ اتنی مرتبہ کہا اتنی مرتبہ ہی حاضری نصیب ہوگی۔ تو ایک تو یہ ہے نا کہ بندے حاضر ہیں لہذا یہ یوم مشہود ہے، دوسرا یہ ہے کہ ملائکہ اتنی کثرت سے آتے ہیں، اللہ فرشتے اتنی کثرت سے آتے ہیں، اللہ کے حکم پہ آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اب جا کے دیکھو، یہ منظر دیکھو، یہ ہے وہ میرا بندہ جس کی یہ ہے وہ آدم، یہ ہے وہ آدمی جس کی تخلیق کے پروگرام کے وقت تم نے کہا تھا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ آج دیکھو کہ کس حالت میں، کس کیفیت میں اب میری بارگاہ میں حاضر ہوا اور کس انداز میں صدا لگا رہا ہے، کس طرح وہ پکار رہا ہے، جس طرح کہا نا ابھی کہ وہ رنگ، زبان، علاقائیت سب کچھ ختم ہو گیا، رنگ بھی ایک ہے اور ترانہ بھی ایک ہے، صدا بھی ایک ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک سبحان اللہ، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ ہم نے مل کے پڑھا ہے تو ہمیں لطف آیا ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب سے ہم نے سنا جب لاکھوں لوگ پڑھ رہے ہیں، لاکھوں لوگ یہ صدا لگاتے ہوں گے تو آپ نے جو کہا تھا صرف عالم اسلام میں نہیں، پوری کائنات میں مرکز نگاہ ہے جی، یہ مرکز نگاہ ہے، منظر نہیں ہے جو، اسی لیے تو ابلیس اور ابلیس کے جتنے بھی چیلے ہیں اس منظر سے خائف ہوتے ہیں، اس منظر سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اور آج کے دن میں تو وہ چیخ و پکار کرتا ہے، وہ اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے، اور ادھر کا عرش کا رب ملائکہ کے سامنے اپنے بندوں پر مباحات فرماتا ہے، فرماتا ہے دیکھو آج میرے بندے، ان کا رنگ دیکھو، ان کا ترانہ دیکھو۔ میں یہ سوال جو ہے نا ڈاکٹر شہزاد مجدی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ میں آپ سب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک تو ایک مسلمان ہے نا، میں یہ سوال روفی صاحب سے بھی ہے، آپ سب سے ہے، میں کیوں، میرے یہ قلبی کیفیت ہے کہ آپ جب یہ منظر دیکھتے ہیں نا تو ایک مسلمان اتنا راضی ہوتا ہے، اس کے سینے کو جو ٹھنڈک ہوتی ہے اور جو راحت محسوس ہوتی ہے نا، اس کیفیت کو، یعنی یہ جو روحانی معراج نصیب ہوتا ہے، اتحاد امت کا جو یہ منظر دیکھتا ہے نا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ لوگ، اس کو کیسے، کتنی خوشی، کتنی راحت ہوتی ہے کہ یار مسلمان آج اتنی تعداد میں اکٹھے ہیں، کوئی کسی کو بولی نہیں سمجھ رہا جی قبلہ۔ دیکھیں شابری صاحب، اللہ کا اور بندے کا اتحاد، میں ایک وقفہ لے لوں، اس کے بعد آپ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو اتحاد امت کا منظر ہے، یہ یعنی حسین ترین ہے، یہ جو ایک قلبی راحت، قلبی کیفیت ایک مسلمان کو دیتا ہے نا، شاید ہی کوئی اور چیز دیتی ہو۔ اتنے مسلمانوں کا اکٹھ ایک جگہ، سب ایک منزل، ایک راستہ، ایک مقصد، کوئی نہ کوئی کالا نہ گورا، یہ منظر، اللہ اکبر۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم سب سے اس حوالے سے جانیں گے۔ لك والملك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد